وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر صحت و عافیت کی حالت میں رمضان المبارک جیسا بابرکت، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت میں آزادی والا اور جہنم سے جنت میں داخلے والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا کیا، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے ہر رات کو آزاد کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر والا مہینہ، قرآن مجید کے نزول والا مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اور اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کا تزکیہ ہو، تمہارے دلوں کی تطہیر ہو، تمہارے دل پاک ہو جائیں، تمہارا باطن پاک ہو جائے، تمہارا ظاہر پاک ہو جائے، تمہاری آنکھیں پاک ہو جائیں، تمہارے کان پاک ہو جائیں، تمہاری سوچیں پاک ہو جائیں، تمہارے خیالات پاک ہو جائیں، تمہارے تصورات پاک ہو جائیں، تمہاری مجالس پاک ہو جائیں، تمہاری جلوتیں پاک ہو جائیں، تمہاری خلوتیں پاک ہو جائیں، تمہارے دلوں سے کینے ختم ہو جائیں، تمہارے دلوں سے بغض ختم ہو جائیں، تمہارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے حسد ختم ہو جائے، تمہارے دلوں سے کفر، نفاق، ہر طرح کی تنگی ختم ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کا نور ہو، ایمان کی بصیرت ہو، ایمان کی روشنی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، دین اسلام کے اوپر چلنے کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ تم جینا سیکھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مرنا سیکھ جاؤ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ میرا وجود، میری ہستی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو رمضان کے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا صرف مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ اللہ تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں پیاسا دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس نہیں چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کرتے ہوئے قربانی کا گوشت بھی نہیں چاہیے، قربانی کے جانوروں کا بہنے والا خون نہیں چاہیے، حج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو تمہارا سفر نہیں چاہیے، تمہاری مشقتیں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ چاہیے، ایمان چاہیے، خوف چاہیے، دلوں کی تطہیر چاہیے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والا ایمان کا جذبہ چاہیے۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا پھر بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: من یتق اللہ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راستے ہموار فرما دیتا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ متقی بندے کو رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس متقی بندے نے زندگی کے اندر کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ متقی بندے کے رزق میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی بننا بہت ضروری ہے، یہ تقوی بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید لا ریب کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ بھی اگر ہدایت کا کام کرتی ہے تو متقی بندے کو ہدایت دیتی ہے۔ جس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے قرآن مجید اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید سے رہنمائی ہدایت بھی صرف وہی پا سکتا ہے، فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اس رحمت کے پرنالے کے نیچے سے رحمت کی بارش اور بوندیں اسی کے اوپر برس سکتی ہیں جس بندے کے دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ اب تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن سوال کیے ایمان لاتے ہیں، بغیر عقل کے ترازو پہ پرکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، ہمارا جنت پہ ایمان ہے۔ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ہمارا جہنم پہ ایمان ہے، اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، اس پہ ایمان ہے۔ برزخ کو دیکھا نہیں، اس پہ ایمان ہے۔ قبر کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، اس پہ ایمان ہے۔ قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، اس پہ ایمان ہے۔ اور کئی اتنی چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی خبر دی قرآن کے اندر، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو غیب کے پردے کے اندر ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسری خوبی متقی بندوں کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب اس پہ ہمیشگی اختیار کرنا، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ادا کرنا، یہ ہے نماز کی اقامت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، یہ متقی لوگ ہیں۔ اور متقی لوگ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ پر جو کچھ شریعت میں سے، قرآن میں سے نازل کیا گیا، سنت میں سے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ قابل عمل ہے۔ اور پہلے انبیاء پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صحیفوں میں سے، کتابوں میں سے اتارا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، جی اٹھنا ہے تو حساب کتاب ہوگا، حشر ہوگا، محشر ہوگا، رب کے سامنے حاضری ہوگی، میزان لگیں گے، ترازو لگیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ دنیا کے بعد دوبارہ ایک اور جہان ہوگا جو ہمیشہ کا جہان ہوگا۔ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن بندوں میں یہ 5 صفات پائی جائیں، قرآن مجید لا ریب کتاب ہدایت دیتی ہے متقی کو۔ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لائے، متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرے، متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستوں کے اندر خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کی شریعت پر، آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لاتا ہے، پہلے انبیاء کے کلاموں پر بھی ایمان لاتا ہے، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ 5 صفات پوری ہو جاتی ہیں وہ متقی بن جاتا ہے۔ جب وہ متقی بن جاتا ہے قرآن مجید اس کو فائدہ دیتا ہے، قرآن مجید اس کے دل کے اندر اترتا ہے، قرآن مجید اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے اور ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کل کو کامیاب بھی ہونے والے ہیں۔ تو روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا،
روزے کا یہ مقصد ہے، اور روزہ فرض ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا، رواہ البخاری فی صحیحہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور بندے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز ایک روایت کے اندر حج کو پہلے ذکر کیا، دوسری روایت کے اندر روزے کو پہلے ذکر کیا۔ چوتھی چیز رمضان کا روزہ رکھنا، اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا، زندگی میں ایک دفعہ اگر اس کی طرف جانے کا اسباب موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک شخص آیا، عربی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، بادیہ نشین تھا، جنگل کے راستے سے آیا تھا، شہری آبادی کا رہنے والا نہیں تھا۔ آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے سوال کرنے لگا۔ صحابی کہتے ہیں نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ ما یقول، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ بن بناہٹ سنتے تھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہا۔ یہاں تک کہ وہ قریب ہو گیا، اس کے بکھرے ہوئے بال تھے، پراگندہ بال تھے، جنگل دیہات بادیہ نشین، کوئی شہری اور کوئی بڑا مہذب پڑھا لکھا انسان نہیں لگتا تھا۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن ادخل بہ الجنہ، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ میں اس کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شہادتین کے اقرار کے بعد ان تصلی الصلوات الخمس، 5 نمازیں دن اور رات کے اندر پڑھنی ہوں گی۔ اس نے کہا حل علی غیرہن، یا رسول اللہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفلی پڑھے لیکن فرض 5 کے علاوہ نہیں ہے۔ 17 رکعتیں دن اور رات میں فرض ہے، اس کے علاوہ ایک بھی رکعت اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر فرض نہیں کی ہے، 17 رکعتیں صرف فرض ہیں۔ اس نے کہا اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ان تؤتی الزکاۃ، اگر تیرے پاس مال نصاب کو پہنچے تو فرضی زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے کہا حل علی غیرہا، اس فرضی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا لا، فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، خوشی سے صدقہ کر تو تجھے نیکی ملے گی۔ اس نے کہا اس کے علاوہ یا رسول اللہ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تصوم رمضان، یہ کہ پورے سال کے اندر ایک مہینہ آئے گا جس میں فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا ہے، بھوک اور پیاس کو اللہ کی رضا اور محبت میں برداشت کرنا ہے، تجھے روزہ رکھنا ہوگا۔ اس نے کہا رمضان کے علاوہ بھی کوئی روزہ یا رسول اللہ مجھ پہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اگر نفلی رکھے تو نفلی روزے بڑے ہیں، فرض ہی یہی ہے رمضان کا، رمضان کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے۔ پھر آپ نے حج کا بتایا، بعض روایتوں میں حج تب تک فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بندہ، اور یار میں کہتا ہوں اور پڑھے لکھے بندوں اور یونیورسٹی کالج کے اندر جانے والوں، ہاتھوں کے اندر ڈگریاں اٹھائے ہوئے لوگوں، اور کم از کم اتنا ایمان تو کر لو جتنا عرب کے اندر بادیہ نشین جنگل سے آئے ہوئے ایک بدو اور دیہاتی کا ایمان تھا۔ کم از کم اتنے اسلام کے اوپر تو ہم عمل کی حامی بھر لے، ضمانت دے دے اپنے رب اور رسول کو کہ ہم کم از کم اتنے اسلام پر تو عمل کرتے ہیں جتنا اسلام اس بندے کا تھا جو جنگل سے آیا تھا، دیہات سے آیا تھا۔ میرے آپ کی طرح پڑھا لکھا کوئی ڈگریوں والا بندہ نہیں تھا، کسی یونیورسٹی سے آکسفورڈ سے پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اس کا سوال سادہ ہے، عمل وہ بتائے کروں تو جنت ملے، بس
گارنٹی ضمانت دے. عمل وہ نماز، زکوٰۃ، فرضی روزے، ہر بات کے ساتھ پوچھتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے؟ فرمایا فرض اس کے 5 نمازوں کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے، فرضی زکوٰۃ کے علاوہ فرض کوئی نہیں ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اتنے اسلام پہ عمل کر لوں تو جنت پکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ بندہ پیارے حبیب کی مجلس سے اٹھنے لگا، اٹھتے ہوئے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم ہے اس کعبہ کے رب کی، عرش والی ہستی کی، میں اس سے نہ دین کو بڑھاؤں گا نہ یا دین کو کم کروں گا. فلما واللہ، وہ عربی جا رہا ہے، وہ دیہاتی جا رہا ہے، وہ بدو جا رہا ہے، جب اس نے اپنی پشت کو پھیرا واپس جانے لگا، میرے حبیب نے کہا میرے صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اصحاب الجنت فلینظر الی ھذا، اور جاؤ میرے صحابہ جس نے مدینہ کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس بدو کو دیکھ لو، یہ زمین پر چلتا ہوا جنتی جا رہا ہے. اتنا دین تو ہو، اتنے اسلام پہ عمل تو ہو. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات پہ پکا رہا، 5 نمازیں، فرضی زکوٰۃ، فرضی روزے، استطاعت ہو تو زندگی میں 1 دفعہ حج. نبی پاک نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور اس نے اپنے وعدے کو سچ کر آیا، نبی پاک نے فرمایا داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اتنا ایمان چاہیے. اسلام کوئی اپنے ماننے والوں کو کوئی آگ کی خندقوں کے اندر کھودنے، چھلانگیں لگانے کا حکم نہیں دے رہا، کوئی عیسائیوں کی اور کرسچینٹی کے تصوف کا اور راہباؤں کے دین کا حکم نہیں دے رہا. اسلام سادہ. اسلام کہتا ہے معاش بھی کرو، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال بھی کماؤ، تھوڑا سا وقت مسجد کے لیے، سال میں 1 دفعہ 15 گھنٹے، کہیں 12 گھنٹے، کہیں 16 گھنٹے، کہیں 18 گھنٹے، کہیں اس سے کم و بیش کچھ نہیں ہے. صرف کھانے پینے سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لو. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں کیا کیا عطا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہمیں یہ معمولی بات لگتی ہے، لیکن یہ معمولی نہیں، یہ غیر معمولی چیز ہے. یہ عرش والے رب کے ہاں رمضان کا مہینہ معمولی نہیں ہے، یہ عرش والے رب کے رسول کے ہاں یہ مہینہ معمولی نہیں ہے، یہ مدینہ کے عہد نبوی کے باسیوں کے ہاں یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں تھا، سلف صالحین کے ہاں یہ مہینہ معمولی نہیں تھا. سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان آنے سے پہلے، رمضان کا مہینہ آنے میں 6 مہینے باقی ہوتے، آدھا سال، تو رمضان اللہم بلغنا رمضان دعائیں شروع کر دیتے. اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ اتنی مہلت دے دینا زندگی میں ایک اور رمضان دیکھ لیں. اور جب رمضان آ کے روزے رکھ کے رمضان گزر جاتا، اگلے 6 مہینے تک وہ سلف صالحین صحابہ تابعین کی سیرت کے اوراق پہ لکھا ہے، وہ اللہ سے یہی دعائیں کرتے رہتے یا اللہ جو رمضان میں عبادتیں کی ہے ٹوٹی پھوٹی ان عبادتوں کو قبول کر لینا. یہ رمضان کبھی بھی معمولی چیز نہیں، غیر معمولی اس کی اہمیت ہے. نبی پاک نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے رب رحمان کھول دیتا ہے. ایک روایت کے اندر ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت کے اندر ہے فتحت ابواب الجنہ، اور لوگوں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. حدیث سے بخاری اور مسلم کی پڑھ رہا ہوں.
दूसरी रिवायत ये जामे तिर्मिज़ी के अंदर है, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान, और जब रमजान के महीने की पहली रात आती है, जब रमजान के महीने की चांद तुलू होता है, रोयत हो जाती है, या 30 शाबान के पूरा करके जब सूरज गुरूब होता, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमजान, जब रमजान के महीने की पहली रात होती है, सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन, शैतानों को और सरकश जिन्नू को जकड़ दिया जाता है, वगुल्लिकत अब्वाबुन नार, जहन्नम के दरवाजों को ताला लगा दिया जाता है, लम युफ्तह मिनहा बाब, और जहन्नम के दरवाजों को पूरा रमजान रब इस तरह बंद रखता है कि उनमें से कोई एक भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ा जाता है। पूरे रमजान में जहन्नम का कोई दरवाजा खुला नहीं रहता, सारे दरवाजे बंद रहते हैं। और वह फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे 8 के 8 खोल दिए जाते हैं, वलम युगलक मिन्हा बाब, उन दरवाजों में से कोई एक भी दरवाजा बंद नहीं रखा जाता। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वयुनादी मुनादिम मिनस समा, आसमान से एक मुनादी करने वाला मुनादी करता है जमीन वालों के लिए, या बागियल खैर अक़बिल व या बागी शर्र अक्सर, ए नेकी की तमन्ना करने वाले, ए नेकी की चाहत रखने वाले, ए नेकी से प्यार करने वाले, ए अपने रब को राजी करने की तमन्ना रखने वाले, अपने सजदू में जाके आंसू बहा के अपने रब को मनाने की चाहत रखने वाले, अपने रब का कुर्ब चाहने वाले, अपने रब से जन्नत लेने का इरादा रखने वाले, अपने रब से जहन्नम से आजादी की अल्लाह ताला से भीख मांगने वाले, और अपने नबी रसूल का कुर्ब चाहने वाले, और अपने लिए खैर और रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का इरादा रखने वाले, या बागियल खैरे, और कौन सी खैर चाहिए? दुनिया की चाहिए, माल की चाहिए, सेहत की चाहिए, औलाद की चाहिए, घर बार की चाहिए, ज़हनी सुकून की चाहिए, जिस चीज को भी इस रूए जमीन पर खैर से ताबीर करते हो, या बागियल खैरे, ए खैर को चाहने वाले, आखिरत की बात, आखिरत में खैर जन्नत है, आखिरत में खैर रब की रजा है, और आखिरत के अंदर खैर उससे बड़ी कोई खैर नहीं। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मालिक रब्बुल आलमीन, सारी कायनात का रब, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो रब के कलीम भी थे, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि अल्लाह ताला ने बगैर फरिश्ते के वसीले के बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। वह मूसा अलैहिस्सलाम मालिक कायनात से कहते हैं, रब्बे आरेनी अंजुर इलैक, जरा मेरी बात की तरफ गौर करना कि जन्नत कैसी चीज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या इलाही मैं तुझे देखना चाहता हूं, दुनिया की आंख से, बेदारी की आंख से। मालिक कायनात ने कहा, कुरान मजीद के अल्फाज हैं, लन तरानी, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप हरगिज मुझे नहीं देख सकते, दुनिया के अंदर बेदारी की आंखों से नहीं देख सकते। पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखा, तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिरे। जब होश आया तो अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तिगफार करते हैं कि मैं आइंदा दुनिया के अंदर बेदारी की आंख से आपको देखने की जिद नहीं करूंगा। यही मालिक कायनात, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। सहीह बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला जन्नतियों से सवाल करेंगे, जन्नत के अंदर सारे जन्नतियों से अल्लाह ताला कलाम करेंगे, और मालिक कहेंगे, बताओ बताओ क्या नेमतों में से किसी चीज की कमी रह गई? जन्नती कहेंगे, अल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जाओ, एक चीज है जो मैंने तुम्हें जन्नत में अता नहीं की है। उन्होंने कहा, जन्नती कहेंगे, या अल्लाह किस चीज की कमी रह गई? यहां हर चीज मौजूद है।
کھانے کی، پینے کی، اسباب کی، ہر چیز، محلات، سونے، جواہرات، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میں آج تمہیں ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو دنیا میں عطا نہیں کی تھی، آج میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، اب میں کبھی بھی اے اہل جنت تم سے کبھی بھی زندگی کے اندر دوبارہ ناراض نہیں ہوں گا، اور جنت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں، مطلب کبھی بھی ناراض ہونا ہی نہیں ہے، میں نے تم سے پکی پکی تمہیں رضا دے دی۔ دوسری چیز، جنت کا سب سے بڑا تحفہ، جنت کا سب سے بڑا تحفہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں تمہیں نور کے سارے پردے ہٹا کے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے چہرہ اقدس کا دیدار کروا دیں گے، جنت کے اندر دیدار کروایا جائے۔ یہ جنت جس کے 8 دروازے کھول دیے گئے، اور یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کو، خیر کو، جنت کو، رب کی رضا کو چاہنے والے آگے بڑھ جا، جلدی کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ، اور گناہ کرنے والے، اور نافرمانی کرنے والے، اور جھوٹ بولنے والے، اور بازاروں میں بیٹھ کے دھوکہ دینے والے، اور ملاوٹ کرنے والے، اور ماپ تول میں کمی کرنے والے، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے، اور رشتہ داروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والے۔ 11 مہینے تو نے بڑے ڈاکے ڈال لیے، بڑے جھوٹ بول لیے، بڑی خیانتیں کر لی، بڑے دھوکے دے لیے، بہت ملاوٹ کر لی، ماپ تول میں کمی کر لی، جو کر لیا، یا باغی الشر اقصر، یہ مالک کی طرف سے آسمان سے بلاوا آ رہا ہے کہ اب تو رمضان کا مہینہ ہے، پچھلی بخشوا لے، اب باز آ جا، باز آ جا، جھوٹ چھوڑ دے، خیانت چھوڑ دے، برے کام چھوڑ دے، بے حیائی فحاشی کے کام چھوڑ دے، فرائض کا ترک چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جا۔ اور اگلی بات یہ بھی رمضان کے اندر ہے، رمضان کے اندر ہے، رمضان کو قیمتی جانو، خدا کے لیے اس رمضان کے مہینے کو قیمتی بنائیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کو قیمتی جانیں، اس رمضان میں اس سال کے رمضان میں اپنے دل کی کایا کو بدلیں، اور کوئی انقلاب پیدا کریں اندر، کوئی دل کو روشنی ملے، کوئی دل کو تازگی ملے، کوئی مایوسیوں کے بادل چھٹیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم سے ہٹیں، کوئی ہمارے ملک کے اوپر، ہماری قوم کے اوپر، ہماری معاش کے اوپر ہمارے حالات بدلیں، اور نہیں اجتماعی طور پر نہیں، اور میں اور آپ اپنے ساتھ تو یہ وعدہ کریں کہ جتنی بھی زندگی گزر گئی یہ رمضان پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا کے آئندہ رب تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں کرنے۔ اس رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ سود نہیں کھانا، اس رمضان کا مقصد یہ ہے کہ سود نہیں کھانا، اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو بند کروانا ہے، ورنہ بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آئندہ جنگ بازی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول سے سلو کر لو، سلو کر لو اللہ اور اس کے رسول سے، اور جنگ بندی کر لیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سود سے باز نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر آ جاؤ اپنے لشکر لے کے، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، میدان میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے۔ یہ رمضان یہ سبق دے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کو چھوڑنا ہے، جوئے کے کاروبار کو چھوڑنا ہے،
मिलावट के कारोबार को छोड़ना है। क्या बात करते हैं जी। और सिर्फ नबी पाक ने फरमाया, कहां की हदीस कहां याद आई। अगले जुमे में मैंने दुआ का मसला बयान करना है, दुआ की अहमियत, उसके आदाब, उसके अहकाम, उसके मसाइल, उसके फजाइल। लेकिन ये अभी बात आ गई है हराम के लुक्मे से, तो ये बात सुन लो। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया एक बंदा लंबा सफर तय करके अपने वतन को छोड़ के अल्लाह ताला के घर में जाता है, क्योंकि सफर का जिक्र है तो क्यास यही होता है कि ये हज की बात हो रही है। अकबर अकबर, आपने फरमाया उसके बाल अटे हुए और वो पराग गंदा, और वो बंदा जाता है यमुद्दो यदई, लंबे सफर तय करके यमुद्दो यदई है इलस्समा, आसमान की तरफ अपने हाथों को उठा के कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी। मालिक की तरफ से उस बंदे को यह पुकार आती है, वह मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फन्ना युस्तजाबु लह। प्यारे हबीब ने फरमाया, ये जो लंबे सफर तय करके बिखरे हुए बाल लेके और अल्लाह की जनाब में पेश होके हाथ उठा के रब से दुआएं कर रहा है, और नबी पाक फरमाते जबकि इसका खाना हराम का, इसका पीना हराम का, जो इसने लिबास पहने वो लिबास हराम की कमाई का, वह गुज़िया बिल हराम, इसकी तो सारी गज़ा और इसका गुजरान हराम पर है। फन्ना युस्तजाबु लहू, पैगंबर कहते हैं अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआ कैसे कबूल करेगा। ये रमजान, आज का रमजान, ये सारी चीजें जिनसे निकलना आसान है, फौरन तौबा करने की जरूरत है, वरना इबादतें कबूल नहीं होती। जिस बंदे ने हराम का लुकमा खाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती, रोजा कैसे कबूल हो। दूसरी बात समझिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, अल्लाह ताला से आहद करें और दिल के अंदर उमंग पैदा करें कि इस फजीलत को मैं और आपने आज रात को ही लेना है। रमजान के अंदर क्या पता कब मर जाएं। आपने फरमाया रमजान की हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं, हर रात। और ये पूरा रमजान जूं ही रात आती है अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं। आपको पता है साल भर में सबसे ज्यादा जहन्नम से आजादी अल्लाह कब देते हैं? या अराफात के मैदान के अंदर नबी पाक ने फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नम से अगर अल्लाह ताला साल भर में लोगों को आजाद करते हैं तो वो अराफात का दिन होता है, या फिर रमजान के महीने की हर रात होती है जब अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को आजाद करने के लिए अल्लाह ताला लोगों को आम आजादी का ऐलान कर देते हैं। और पिछले गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने शर्मिंदगी का इजहार कर दो। कोई मक्खी के सर के बराबर एक आंसू का एक कतरा टपका दो, अगर वो भी ना टपके तो रोने वाली शक्ल ही बना लो, कोई पशेमानी का इजहार कर दो, वो मालिक बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो महीना तुम्हारे पास आया है, इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है, और रमजान को कीमती जानिए, ये पूरा पैकेज है, रमजान मुकम्मल पैकेज है इबादत का। आपने फरमाया फीह लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, इस रमजान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है, और वो लैलतुल कद्र है। वो भी इसी रमजान में आनी है, अल्लाह ताला हमें उस तक पहुंचा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान का रोजा रखने का सवाब देखिए, मन सामा, ये सहीह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मन सामा रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे ने रमजान के रोजे, सारे रोजे रमजान के सवाब की नीयत से और ईमान की हालत में रमजान के रोजे रख लिए, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जाओ सवाब की नीयत से ईमान की हालत में सारे रमजान के रोजे हिफाजत के साथ रखना तुम्हारा काम है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों पे माफी का कलम पे।
رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، لوگ تراویح کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی اسی حدیث میں آگے آیا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیغمبر کریم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے مہینے کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے ہے؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سنتے جائیے آپ۔ اس نے کہا پیارے حبیب علیہ السلام، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اگر مال ہو، اور رمضان کے روزے رکھوں، فَمِمَّنْ أَنَا، یا رسول اللہ میرا شمار یہ کام کر کے کن لوگوں میں ہوگا؟ پتہ ہے آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ اور میرا اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا اپنے اندر ہمت پیدا کر لیں اور تقوی پیدا کر لیں۔ اس نے کہا یہ میں نمازیں پڑھوں روزے رکھوں، فَمِمَّنْ أَنَا، یا رسول اللہ میں کن میں ہوں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، اگر تو نمازیں پڑھے روزے رکھے تیرا شمار قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کیا جائے گا۔ بات ہے جی، یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں غار حرا کے اندر نبی پاک پر پہلی وحی جبریل امین لے کے آئے تھے، مہینہ رمضان کا تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مہینہ رمضان کا تھا اور رات قدر کی رات تھی، لیلۃ القدر کو نازل ہوا۔ کیسا مہینہ ہے کہ قرآن اس مہینے میں آیا۔ یہ مہینہ شہر القرآن ہے، یہ شہر نزول القرآن ہے، اور آیا ہے تو لیلۃ القدر کے اندر آیا ہے۔ اور یہ مہینہ قرآن مجید کا دور کرنے اور پڑھنے اور قرآن مجید کا سبق پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر، رمضان کی ہر رات کو، ذرا میں نقشہ کھینچنے لگا ہوں اس کو تصور کے اندر لانا کہ رمضان کا مقام کیا ہے اور رمضان میں قرآن پڑھنے کا مقام کیا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، نبی پاک کا حجرہ ہے، اور 7ویں آسمان پر جبریل ہے۔ رمضان کی ہر رات کو، حدیث صحیح بخاری کی راوی عبداللہ ابن عباس، رمضان کی ہر رات کو، پوری 29-30 راتیں ہر رمضان کو، روزانہ رات کو جبریل 7ویں آسمان سے آتا ہے۔ میرے پیغمبر اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، میرے پیغمبر جبریل کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، جبریل میرے پیغمبر کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ رمضان و شہر القرآن، اور آپ ہر سال جبریل کے ساتھ ہر رمضان میں 1 دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، جس کے بعد اگلے رمضان تک آپ صحابہ میں موجود نہیں رہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں صحابی کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان کے اندر، پہلے آپ ہر رمضان میں 1 عشرے کا طواف کرتے تھے، 1 عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، آخری رمضان میں آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا ہے۔ آپ ہر رمضان کے اندر 1 دفعہ جبریل کو قرآن سناتے تھے، آخری رمضان کے اندر، زندگی کے آخری رمضان میں میرے پیارے حبیب نے جبریل کو 2 دفعہ قرآن سنایا ہے۔ یار ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے قرآن سے، ہمیں دنیا جہان کی ہر چیز یاد ہے، اللہ کا دیا ہوا قرآن، پیغمبر کی امانت، پیغمبر کا وصی، پیغمبر کا ہمارے پاس جانشین ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔
تو چلو سارا سال 11 مہینے جو سستی ہو گئی اور قرآن مجید کو رمضان کے اندر ٹائم دے لے، خدا کے لیے قرآن مجید کو رمضان کے اندر ٹائم، ورنہ پھر وہ بڑی سخت بات ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو رسول کہیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، نبی پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ میری امت نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی تھی، اس کو اپنی پس پشت ڈال دیا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں یہ جو دعا بھی کریں اللہ قبول کرتا ہے، ان میں سے ایک مسافر ہے، ایک مریض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد کرتا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ دعائیں مانگنے کا مہینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا بیٹا جو عمل بھی کرتا ہے اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھی اس کا ثواب 10 نمازیں یا 700 نمازوں کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے نہ روزے کا اجر 10 گنا لکھنا ہے، نہ 100 گنا لکھنا ہے، نہ 700 گنا لکھنا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں بندے کا ہر عمل اپنے لیے ہے، اس کا اجر 10 سے لے کر 700 تک لکھ دو، سوائے روزے کے۔ روزے کا اجر اتنا بے حساب مالک کائنات نے رکھا ہے کہ فرشتوں اس کا اجر لکھنا نہیں ہے، میں جتنا چاہوں گا بے حساب اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا کروں۔ روزہ جہنم کے سامنے ڈھال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، یہ روزہ جہنم کے سامنے رکاوٹ ہے۔ اگر جہنم اور آگ کے سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے تو وہ آگے سے جھگڑا نہ کرے بلکہ وہ کہہ دیا کرے کہ میں روزے دار ہوں۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم دیں کسی کام کا، میں وہ کام کیا کروں۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھا کر، کیونکہ روزے کے برابر کا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ آخری بات سن لیں، نبی پاک نے فرمایا للصائم فرحتان، اور روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، اور اس کی طرف اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ روزے دار کو 2 خوشیاں، 2 گفٹ، 2 تحفے۔ ایک عند فطر ہی، ایک خوشی جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے اور یا رمضان پورا ہوتا ہے، عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ جنت کے اندر اللہ نے 8 دروازے بنائے، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، حدیث صحیح بخاری کی۔ یہ دروازہ کس کے لیے رکھا؟ للصائمین، روزے داروں کے لیے رکھا۔ اور نبی پاک نے فرمایا روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں گزر سکے گا، اور جب اس سے گزر جائیں گے اور پانی پئیں گے، ایک دفعہ جب وہ پانی پی لیں گے روزے دار جو دنیا کے اندر پیاسے رہے ہیں، وہ پھر قیامت کے اندر کبھی بھی دوبارہ پیاس ان کو نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، روزے کو بچانا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور اس طرح کی چیزیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کرنا اور اپنی زبان کی برائیاں نہیں چھوڑتا، آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو لہٰذا روزہ رکھنا ہے تو روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ میرے بھائیو، روزے کا مقصود کیا ہے؟ تقوی۔ روزے کا مقصود ہے اپنے اندر کو پاک کرنا، روزے کا مقصود ہے اپنے باطن کو پاک کرنا، اپنے باطن کو منور کرنا۔ بھوکا پیاسا رہنا تو کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا تو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ بھوکے پیاسے رہ دیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اجر تو نہیں ملتا ہے۔ یہ جتنے اجروں کا میں نے ذکر کیا ہے اور کچھ چیزوں کا میں اجر ذکر نہیں بھی کر سکا وقت کی کمی کے پیش نظر، تو جتنی باتوں کا ذکر کیا ہے اور جتنی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ساری فضیلتیں تب ملیں گی جب ہماری نیت خالص ہوگی، ہمارا ایمان صحیح ہوگا، نمازوں کی پابندی ہوگی، نماز 5 گانہ کی، اور ہم ہر طرح کے وہ برے اعمال،
ہر طرح کی چیزیں، زبان کی برائیاں، ہاتھ کی برائیاں اور ہر طرح کی وہ چیزیں جس سے لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، رزق حلال کمانا، حرام سے بچنا، یہ سارے کام کریں گے تو روزہ فائدہ دے گا، روزے کا اجر بھی ملے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر روزہ فائدہ نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، اس گھڑیوں کو، یہ بہت ایام معدودات، مالک نے کہا ہے کہ یہ بہت تھوڑے دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا گزر جاتے ہیں۔ ان کو قیمتی جانیں، ان کی قدر کریں، اپنے ٹائم میں سے، کام کاج میں سے وقت نکالیں عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، دعا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ سے ہم بخشوائیں، اور پھر ہم نئے نکور ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت کے اندر دنیا سے لے کے جائے کہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی ساری فضیلتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے آداب کا اور روزے کو گناہوں سے بچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو روزہ دل کی طہارت اور باطن کی طہارت کا نام ہے، یا اللہ اس روزے جیسی عبادت کی وجہ سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو طاہر فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والنجم إذا غوى